پھر اعلان فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ، کون اس تلوار کو لیتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس تلوار کا حق ادا کرے گا۔ بہت سارے ہاتھ پھر آگے بڑھے رسول اللہ کی تلوار لینے کو، آپ نے پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا، کسی کو تلوار نہیں دی، کسی کو اپنی شمشیر نہیں دی۔ پھر اعلان فرمایا کہ من یاخذ ھذا السیف بحقہ، کون یہ تلوار لیتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس کا حق ادا کرے گا۔ حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے، یہ دلیر اور بہادر آگے بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ما حق ھذا السیف، اللہ کے نبی یہ تو بتائیں کہ آپ کی اس تلوار کا حق کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا حق یہ ہے لا یقتل بها المسلم، مسلمان کو اس سے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کا حق یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ ہوگی اور کافر سے مقابلہ ہوگا وہ راہ فرار اختیار نہیں کرے گا، اس سے کافروں کے سر، ان کی گردنیں، ان کے شانے، ان کے بازو، ان کی رانیں، ان کی پنڈلیاں، ان کے پاؤں اس سے اتنے مارے جائے کہ اس تلوار میں دندانے پڑ جائیں۔ یہ حق ہے میری تلوار کا، اس سے کفر کو اس طرح زمین پر لٹانا ہے، کفر کو اس طرح زمین میں دنسانا ہے اس سے۔ حضرت ابو دجانہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دے دیں، آپ کا یہ غلام اس تلوار کا حق ادا کرے گا۔ حضور نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کو دے دی اور اب مقابلہ شروع ہو گیا کافروں کی طرف سے۔ پہلا جو شخص میدان میں آیا اس کا نام ابو عامر تھا، یہ بہت بڑا صوفی بنا ہوا تھا، بہت بڑا زاہد، جھوٹا صوفی۔ اس کو یہ خوش فہمیاں لگی ہوئی تھی کہ لوگ میرے گرد آئیں گے، لوگ میرے پر قربان ہوں گے، محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دیں گے۔ سب سے پہلے یہ میدان میں آیا اور اس نے کہا یا اوس، یا معشر الاوس، انا ابو عامر الراہب، اے گروہ اوس، میں ابو عامر راہب، اللہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرے، اے اوس والو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، میں آ گیا ہوں، ابو عامر آ گیا ہے۔ قبیلہ اوس کے لوگوں نے جواب میں کہا کہ لا انعم اللہ بک عینا یا فاسق، اے بدکار، اے بد چلن، اللہ تیری آنکھ ٹھنڈی نہ کرے، تجھے کوئی خوشی حاصل نہ ہو۔ اس نے کہا اوس والو تم تو بہت بگڑ گئے ہو، تم تو بہت خراب ہو گئے ہو، میرا تو یہ خیال تھا کہ تم میرا ساتھ دو گے۔ انہوں نے کہا بدچلن فاسق تیرا ساتھ دیں گے، رسول اللہ جیسی ہستی کو چھوڑ دیں اور تجھ جیسے بدکار کا ساتھ دیں۔ یہ ذلیل ہو کر واپس آیا، کافروں کو کہا اپنی خفت اور اپنی ذلت مٹانے کے لیے کہ یہ اوس کے لوگ بہت بگڑ گئے ہیں، میرا قبیلہ بہت بگڑ گیا ہے۔ اللہ نے اس کو اس طرح ذلیل کیا۔ اس کے بعد پرچم بردار نکلا جس کے ہاتھ میں کفر کا جھنڈا تھا، کفر کا جھنڈا اٹھائے ہوئے، گھوڑا دوڑائے ہوئے طلحہ بن ابو طلحہ نکلا۔ طلحہ نے کہا مسلمانوں تم یہ اعتقاد رکھتے ہو، یہ ایمان رکھتے ہو کہ ہم میں سے جو تمہارے ہاتھوں مرتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے، اور ہمارے ہاتھوں تم میں سے جو مرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے۔ تمہارا اعتقاد یہ ہے کہ جو
مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جاتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے، اور جو مسلمان کافر کے ہاتھ مارا جاتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے۔ کہا یہ تمہارا اعتقاد ہے، یہ تمہارا ایمان ہے، اب کون تم میں ایسا ہے کہ جو مجھے قتل کرے اور جلد سے جلد مجھے جہنم میں پہنچا دے، یا میرے ہاتھوں قتل ہو جائے اور جلد سے جلد جنت میں پہنچ جائے؟ کون جنت میں جلدی جانے والا ہے؟ کون مجھے جہنم میں جلدی پہنچانے والا ہے؟ یہ سن کر حضرت علی شیر خدا کرار کا خون ابلنے لگا۔ حضرت علی شیر خدا اس کے مقابلے پہ نکلے، دونوں تلواریں ٹکرانے لگی، میدان تلواروں سے گونجنے لگا، اتنا گرد و غبار اٹھا کہ دونوں لڑنے والے نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور جب گرد و غبار تھما تو دونوں لشکروں نے دیکھا کہ حضرت علی کی تلوار طلحہ کے سر پر ہے، سر دو ٹکڑے، کندھے تک اس کا جسم گر گیا ہے، طلحہ زمین پہ مردہ پڑا ہے۔ حضور کا چہرہ مسرت سے دمکنے لگا۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ رسول اللہ کا مسکراتا ہوا دمکتا ہوا چہرہ اور آپ کی تکبیر سن کر تمام مسلمان پکار اٹھے اللہ اکبر، بڑائی اللہ کی ہے، اللہ کا حکم یہاں چلے گا، اس سے کوئی بڑا نہیں ہے، اس بڑے کا حکم اس روئے زمین پہ چلے گا، ہم اس بڑے کے حکم کو اونچا کرنے کے لیے آئے، اپنی باتیں اونچی کرنے نہیں آئے، اللہ کی باتوں کو بلند کرنے آئے ہیں۔ دوسرا بیٹا ابو طلحہ کا عثمان نکلا۔ عثمان جنگی ترانے پڑھتے ہوئے آیا، ان علی اہل اللواء حقا ان تغضب السودۃ او تندقا، کہ جس نے پرچم اٹھایا ہو، جو جھنڈا اٹھاتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ واپس نہیں جائے گا جب تک اپنا نیزہ دشمن کے سینے میں توڑ نہ دے یا اپنے نیزے کو دشمن کے خون سے رنگین نہ کر دے۔ اس کے مقابلے پر اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر حضرت حمزہ نکلے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حمزہ تو اسد اللہ واسد رسولی، حمزہ اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ حضرت حمزہ اس کے مقابلے پہ نکلے اور لمحوں میں اسے خاک و خون میں ملا دیا، پرچم زمین پہ پڑا تھا۔ دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا اس کا آیا، اس نے پرچم اٹھایا، وہ بھی مارا گیا حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں۔ انہوں نے ایسا تیر نشانے پہ مارا کہ گلے میں لگا اور ان کی زبان باہر نکل آئی، وہ بھی مارا گیا۔ ابو طلحہ کے بیٹوں کے بعد اس کے پوتوں نے جھنڈا اٹھایا، مسامع نے، کلاب نے، جلاس نے، انہوں نے جھنڈے اٹھائے، یہ مارے گئے۔ جو کفر کا جھنڈا اٹھاتا تھا زندہ نہیں بچتا تھا۔